اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے چہرے داغے جائیں گے، اس سے کربٹیں داغی جائیں گی، اس سے عصیتیں داغی جائیں گی۔ داغنے کا مسئلہ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ایک 10 روپے کا سکہ آگ کے اندر ڈالنا، اور جب وہ سرخ ہو جائے، لال ہو جائے، تو آگ سے نکال کے اس کو ہتھیلی پر رکھ کر کے دیکھنا کہ آگ کی ہتھیلی اسے برداشت کر پائے گی۔ ارے یہ تو دنیا کی آگ ہے جسے 70,000 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر کے نکالا ہے۔ جہنم کی آگ تو کالی ہے، اس میں یہ سونا اور چاندی تپایا جائے گا۔ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کے یہ چہرے داغے جائیں گے، یہ کربٹیں داغی جائیں گی، یہ پیتے داغی جائیں گی۔ وہ مال کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، میں تمہارا وہی مال ہوں جسے تم نے دنیا میں جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اس کا مزہ چکھو جسے تم دنیا میں جمع کر کے آئے۔ آج مال کس کے لیے جمع کیا جاتا ہے؟ تاکہ زندگی سکون سے گزر جائے۔ گلا پکڑ رہا ہے۔ مال کس لیے جمع کیا جاتا ہے؟ تاکہ اولاد کی زندگی سکون سے گزرے۔ مال اس لیے جمع کیا جاتا ہے تاکہ ہماری زندگی سکون سے گزرے۔ آدمی یہ تو سوچتا ہے زکوٰۃ ہے کیا؟ 100 روپے پہ 2.5 روپے، 1 لاکھ پہ 2500 روپے کی زکوٰۃ ہے۔ 1 لاکھ آدمی اگر مالک ہے 1 لاکھ کا تو 2500 روپے کی زکوٰۃ نکلے گی۔ اب آدمی یہ تو سوچتا ہے یہ 2500 روپے میرے مال میں سے جا رہے ہیں، وہی یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ کا مالک بھی تو بنا دیا ہے۔ 1 کروڑ اگر انسان کے پاس ہے تو 1 لاکھ زکوٰۃ کے جائیں گے۔ یہ بھی تو دیکھو کہ 1 کروڑ کے آپ مالک بھی تو بن گئے۔ اور زکوٰۃ کا مسئلہ حولان حول ہے۔ ارے میں تو اپنے مال کی زکوٰۃ جو ہے رمضان شریف کے مہینے میں نکالتا ہوں، 27 تاریخ کو پہچان ہے۔ کیا اچھا ہو مال کی زکوٰۃ نکالی اور وہی دن دیکھ لیا ٹوٹل مال جوڑا، زکوٰۃ نکال دی، پوری سال میں آپ کتنا بھی پیسہ کمائیں آپ پہ کچھ نہیں ہے۔ جیسے جب رمضان شریف کی 27ویں تاریخ آئے گی، 1 سال ہو جائے گی، پھر مال جوڑیے گا، پھر زکوٰۃ نکال دیجیے گا، آپ کا مال بھی پاک ہو جائے گا، اور یہی مال قیامت کے دن تم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو وہ مال جو ہے وہ قیامت کے دن، ایک حدیث پاک میں ہے کہ سانپوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، 1000 سال 2000 سال۔ جب سانپ 1000 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سر پہ بال جماتے اس کو چوٹی والا سانپ کہا جاتا ہے، اور جب 2000 سال کا ہو جاتا ہے تو بال گر جاتے ہیں، اسے گنجا سانپ کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مال کو گنجے سانپ کی شکل میں کر دے گا، اور وہ سانپ اس کے جسم میں لپیٹا لگا کر کے اپنا فن اس کے منہ کے سامنے کر کے کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، میں تیرا وہی مال ہوں جسے تو دنیا میں جمع کر کے آیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اس کا مزہ چکھو جسے تم نے دنیا میں جمع کیا۔ اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کرو، اپنے علماء کے پاس میں آؤ، ان کے پاس آ کر کے بیٹھو اور ان سے کہو کہ حضرت میرے پاس اتنا مال ہے، بتائیے مجھے کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے اور کون اس کا مستحق ہے، مجھے زکوٰۃ کہاں دینی چاہیے۔ اب دیکھو نبی نے فرمایا جس دن میری امت میں 15 عادتیں 15 خصلتیں آئیں گی، چاروں طرف سے انہیں مصیبت گھیرے گی۔ صحابہ عرض کرتے آقا وہ 15 عادتیں 15 خصلتیں کیا ہیں؟ نبی فرماتے انسان مال غنیمت کو اپنا مال سمجھے گا، زکوٰۃ دینے کو بوجھ سمجھے گا، والامانت مغنما، نبی فرماتے ہیں امانت میں خیانت کی جائے گی، اور آج امانتوں میں خیانت کی جا رہی کہ نہیں کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے میں ہر ایک کی تشریح الگ الگ کروں گا تو کئی گھنٹے درکار ہو جائیں گے، اب میں آگے اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اطاع الرجل زوجتہ وابقى امہ وبر صدیقہ وجفا اباہ، نبی فرماتے ہیں آدمی بیوی کا کہنا مانے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، وبر صدیقہ وجفا اباہ، اور دوستوں سے محبت سے بات کرے گا اور اپنے باپ کے اوپر ظلم کرے گا۔ دیکھو نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، آج اگر دنیا کا جائزہ لیا جاتا ہے تو یہ بیماری ہمارے اندر بدرجہ عدم پائی جاتی ہے۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جو جھوپڑیوں میں آنسو بہاتے نظر آتے ہیں، آج کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے گھروں میں آنسو بہاتے نظر آتے ہیں، اور بیٹا ہے کہ اپنے ماں باپ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا، بیٹا ہے کہ اپنے ماں باپ سے گفتگو تک کرنا
پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھنا نوجوانوں، ہر چیز تمہیں انٹرنیٹ پہ نہیں ملے گی، ہر چیز تم کو گوگل پہ نہیں ملے گی، ہر چیز تم کو فیس بک پہ نہیں ملے گی، ہر چیز تم کو انسٹاگرام پہ نہیں ملے گی۔ کچھ زندگی جینے کے سلیقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے ملتے ہیں۔ آج باپ بیٹے چارپائی پہ بیٹھے ہو، گھنٹوں باپ بیٹے بیٹھے رہتے ہیں۔ بیٹا موبائل میں تو لگا رہے گا لیکن والد سے بات تک کرنا پسند نہیں کرے گا۔ ایک دن آئے گا جس دن یہ چارپائی گھر سے اٹھ جائے گی، اس دن چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی، ماں جیسی محبت کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دور ملاوٹی دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں آپ کو ہر چیز میں ملاوٹ ملے گی، تیل میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، گھی اور دہی میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، آٹے اور چاول میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، دودھ میں آپ کو ملاوٹ ملے گی۔ اس ملاوٹی دور میں اگر بغیر ملاوٹ کے کوئی چیز ہے تو وہ ماں باپ کی محبت ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، جو اپنی اولاد سے سچی محبت کرتے ہیں، جو اپنی اولاد سے سچا پیار کرتے ہیں۔ آج وہی ماں باپ سے ہم بات تک کرنا پسند نہیں کرتے۔ آج وہی والد ہیں گھر میں بیٹھے آنسو بہاتے ہیں۔ بیٹا اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا ہے کون سا کام کروں جس میں مجھے فائدہ ہو، رشتہ داروں سے فون کر کے کہتا ہے کون سا کاروبار کروں جس سے مجھے فائدہ ہو۔ یاد رکھنا دوستوں کے مشورے میں تجھے مطلب ملے گا، رشتہ داروں کے مشورے میں تجھے مطلب ملے گا۔ ایک گھر میں ماں باپ ایسے ہیں جن کے مشورے میں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، جو اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں، جو اپنی اولاد کا فائدہ چاہتے ہیں۔ آج ماں باپ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، آج ماں کو ستایا جا رہا ہے، آج باپ کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اولاد چار پیسے کیا کمانے لگے، ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یمن کے نوجوان صحابی آئے اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یمن سے آیا ہوں، اب واپس یمن نہیں جانا چاہتا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا حل لک ابوایا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، کیا تمہارے ماں باپ حیات ہیں؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا کیا اجازت لے کر آئے ہو، کیا ماں باپ سے پوچھ کر آئے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں ماں باپ سے پوچھ کر بھی آیا ہوں، ان سے اجازت لے کر بھی آیا ہوں۔ نبی نے فرمایا یہ بتایا کہ اب ان کا بیٹا واپس نہیں آئے گا؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ میں یہ بھی بتا کے آیا ہوں کہ اب ان کا بیٹا واپس نہیں آئے گا۔ نبی نے ارشاد فرمایا جب تم نے اپنے ماں باپ سے یہ کہا کہ اب ان کا بیٹا واپس نہیں آئے گا تو ان کی حالت کیسی تھی؟ وہ ہنس رہے تھے کہ رو رہے تھے؟ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے اپنے ماں باپ سے یہ کہا آخری بار اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ لو، اب تمہارا بیٹا مدینے شریف میں رہے گا، جتنی زندگی بچی ہے مدینے میں گزاروں گا، انتقال ہو گیا تو مدفن مدینے میں بنے گا۔ جب میں نے اتنا کہا تو میرے والد گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے تھے، میری ماں میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہی تھی۔ نبی کو جلال آ گیا، آقا تشریف فرما تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ارشاد فرماتے ہیں ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، اے میرے صحابی واپس چلے جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ کے چلے جاؤ، اور جیسے ماں باپ کو رلا کے آئے ہو ویسے انہیں ہنسا دو، وہ یمن میں خوش ہو جائیں گے، تیرا نبی تجھ سے مدینے میں راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین علامہ فرقان صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ آج ماں باپ ایک ایک پیسے کے لیے پریشان ہیں، آج ماں باپ ایک ایک پیسے کے لیے پریشان، اور بیٹا ہے کہ کوئی نینی تال کے چکر لگانے جا رہا ہے، کوئی دارجلنگ کی سیر کرنے کے لیے جا رہا ہے، ادھر ماں باپ دوائی کے لیے پریشان، اور بیٹا اجمیر کی بڑی دیگ میں پیسے ڈال کر کے آ رہا ہے۔ اتنا یاد رکھنا نبی ارشاد فرماتے ہیں جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی، اس کا رسول راضی، اور جس سے ماں باپ ناراض اس سے نہ اللہ راضی نہ اس کا رسول راضی۔ ارے گھر میں روٹھے ہوئے ماں باپ کو بنا دو، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں گے اللہ تیرے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا، تجھے حادثات سے بھی بچائے گا، کیونکہ میرے سر سے میری ساری مصیبت ڈال دیتی ہے، میری ماں میرے دامن میں دعائیں ڈال دیتی ہے، پریشان ہو اندھیروں سے تو جاؤ ماں کے قدموں میں، وہ جب چاہے مقدر میں اجالے ڈالے۔ بے شک سبحان اللہ، وہ جب چاہے مقدر میں اجالے ڈال دیتی ہے۔ یہ ماں باپ ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ نبیوں کی
کی دعا جیسے نبیوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی بوڑھے ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، آج انہیں کو ستایا جا رہا ہے، آج وہی گھروں میں بیٹھ کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس کئی جاکٹیں ہیں اور والد ہیں کہ ایک ہی پرانی جاکٹ پہن کر کے جاڑے گزار دیتے ہیں، لیکن زبان پہ کبھی حرف شکایت نہیں آتی۔ کبھی اپنے بچپن کو دیکھا، کبھی پیچھے پلٹ کے جاؤ، باپ کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے کہا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے۔ جو پیڑ دیکھ رہے ہیں نا آپ، آم کا پیڑ، ہمارے بزرگوں نے فرمایا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے۔ کبھی شدت کی گرمی پڑتی ہو، شدت کی دھوپ پڑتی ہو، آدمی پیڑ کے نیچے چارپائی بچھا لے آرام مل جاتا ہے، پیڑ کے نیچے کرسی ڈال کے بیٹھ جائے اسے سکون مل جاتا ہے، پیڑ کے نیچے چارپائی ڈال لے اس کو آرام مل جاتا ہے۔ گرم گرم لو کے تھپیڑے اس کا کچھ نہیں بگاڑتے اگر پیڑ کے نیچے بیٹھ جائے۔ باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے۔ گرمی میں پیڑ کے پتے توڑ کے دیکھنا، اوپر سے گرم ہوتے ہیں لیکن نیچے بیٹھنے والے کو چھاؤں دیتے ہیں۔ اسی والد پوری زندگی خود تو دھوپ میں جلتا رہتا ہے لیکن اولاد کو سایہ دیتا ہے، اولاد کو چھاؤں پہنچاتا ہے۔ جس دن یہ پیڑ آنگن سے گر گیا نا، اس دن دھوپ بھی پریشان کرے گی، گرم گرم لو کے تھپیڑے بھی پریشان کرے گی۔ اے زیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، اے زیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ جس دن یہ پیڑ آنگن سے گر گیا نا، اس دن دھوپ بھی پریشان کرے گی، گرم گرم لو کے تھپیڑے بھی پریشان کریں گے۔ کبھی تمہیں لگے نا میرے والد نے میرے لیے کیا کیا ہے، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو اپنے والد کے ہاتھ کی لکیریں دیکھ لیا کرو۔ بڑھاپے میں والد کے ہاتھ کی لکیروں پہ غور کر لیا کرو۔ ایک دن میں نے پوچھا تھا اپنے ابا سے، ابا میرے ہاتھ کی لکیریں نظر آ رہی ہیں، آپ کے ہاتھ کی لکیریں کہاں چلی گئیں؟ تو ایک جواب دیا تھا، بیٹا تمہاری تقدیر بناتے بناتے ہمارے ہاتھ کی لکیریں مٹ گئیں۔ باپ کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے، باپ کون سی قربانی نہیں دیتا اپنی اولاد کے لیے، باپ کون سی پریشانی نہیں اٹھاتا اپنی اولاد کے لیے۔ کبھی لگے نا میرے والد نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو رات میں 3 بجے کے بعد میں یا 4 بجے یا 2 بجے کے ٹائم جا کے بلرام پور میں دیکھ لیا کرو، چوراہے پہ بہرائے شریف کے چوراہے پہ دیکھ لیا کرو، یا اپنے شرابستی کے چوراہے پہ دیکھ لیا کرو۔ یہ علماء بتائیں گے، علامہ عبدالقادر صاحب ان سے پوچھئے گا، یہ بتائیں گے رات میں 2 بجے کے بعد کیسی نیند آتی ہے، انسان کو آنکھ کھولنا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ رات کے 2 بجے آٹو رکشہ لے کے روڈ پہ کھڑا ہونے والا یہ باپ ہی تو ہے، یہ ٹرک چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے، یہ بسیں چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے، یہ پھلوں کا ٹھیلا لگانے والا سردی میں پورے دن پھلوں کے ٹھیلے پہ کھڑا ہونے والا ایک باپ ہی تو ہے، یہ رکشہ چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے۔ یہ کوئی پیسے کمانے کے لیے اولاد کی خاطر بمبئی جا رہا ہے، کوئی دلی جا رہا ہے، کوئی بنگلور جا رہا ہے، کوئی کرناٹک جا رہا ہے، کوئی 3 سال کے لیے سعودی جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ 4 پیسے جمع ہو جائیں گے، میری اولاد کے خرچے میں کام آئیں گے۔ یہ اسکول کی فیسیں بھرنے والا ایک باپ ہی تو ہے، یہ کالج کی فیسیں بھرنے والا ایک باپ ہی تو ہے، یہ یونیورسٹی کی فیسیں بھرنے والا ایک باپ ہی تو ہے، یہ مدرسے کی فیسیں بھرنے والا ایک باپ ہی تو ہے، یہ ڈاکٹر بنانے والا ایک باپ ہے، یہ انجینئر بنانے والا ایک باپ ہے، یہ ماسٹر پروفیسر بنانے والا ایک باپ ہے، یہ عالم حافظ مفتی بنانے والا ایک باپ ہے۔ باپ کون سی قربانی نہیں دیتا اپنی اولاد کے لیے؟ آج اس کے جسم کی ہڈیاں جواب دے جائیں، آج وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ جائے تو اولاد ان کا بستر گھر سے باہر کر دیتی ہے، خود کے کمرے میں اے سی لگائے، خود کے کمرے میں گرم ہیٹر کا انتظام جاڑوں میں، اور ماں باپ تینوں میں رہ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو جوان کیا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو پالا تھا؟ ہم کون سا منہ لے کے جائیں گے اپنے نبی کی بارگاہ میں؟ ہم کون سا چہرہ لے کے جائیں گے شام
شاف محشر کی بارگاہ میں قیامت میں میرے نبی نے ہم سے پوچھ لیا بڑھاپے میں ماں باپ کی دولت ملی تھی کیا سلوک کر کے آئے؟ کیا کہو گے ان کو ٹینوں میں رہنے پہ مجبور کر کے آئے؟ کیا کہو گے انہیں جھوپڑیوں میں رہنے پہ مجبور کر کے آئے؟ ایک ماں باپ 5-6 اولاد کو پال لیتے ہیں، 5-6 اولاد سے ایک پورے ماں باپ بڑھاپے میں نہیں پلتے، ان کا بڑھاپے میں بٹوارا کر دیا جاتا ہے۔ ماں 1 مہینہ میرے گھر کھائے گی، باپ 1 مہینہ میرے گھر کھائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ماں باپ کے ساتھ میں سلوک کیا جاتا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے جس دن میری امت میں 15 عادتیں آئیں گی، چاروں طرف سے مصیبت گھیرے گی، چاروں طرف سے بلائیں گھیریں گی، چاروں طرف سے پریشانیاں گھیریں گی۔ نبی فرماتے اطاع الرجل زوجتہ واطاع امہ، آدمی بیوی کا کہنا مانے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ وبر صدیقہ وجفا اباہ، دوستوں سے محبت سے پیش آئے گا اور اپنے باپ کے اوپر ظلم کرے گا۔ آج اکثر گھروں میں جا کر کے آپ دیکھیں الا ماشاءاللہ، اگر اولاد فرما بردار ہے، اولاد متقی پرہیزگار ہے، اولاد یا تو عالم یا حافظ ہے، تو ماں باپ کا ادب کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب بڑھاپے میں ماں باپ کو میں روتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ایک جگہ میرے پاس ایک بزرگ آئے اور آ کر کے میرا ہاتھ پکڑ کر کے رونے لگے، کہتے ہیں میرا بیٹا مجھے بہت ستاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام غزالی فرماتے پہلی محبت ہے ماں باپ کی دنیا میں جو بدلہ مانگتی ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو بڑھاپے میں یہ امید لگا کے مت بیٹھنا کہ تمہاری اولاد تمہارا سہارا بن جائے گی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلھا، اگر اچھا کرو گے تو اچھائی تمہارے لیے ہے، اگر برا کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے جس کی وجہ سے سزائیں زمین پہ دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سزائیں ملتی ہیں۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، ہم دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہیں، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر لو، ماں باپ حیات ہیں تو ان کی قدر جان لو، اور اگر ان کا انتقال ہو گیا ہو، نبی فرماتے جمعے کے دن جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے تو ایسا ہے جیسے ان کی حیات میں اس نے ان کی زیارت کی ہے۔ نبی نے فرمایا فالمیت فی القبر الا کالغریق المتغوص ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، نبی فرماتے جو قبرستان میں لیٹے ہیں وہ دریا میں ڈوبنے والے کی طرح ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کس کا؟ دعا کا انتظار کرتے ہیں۔ باپ بیٹے کی دعا کا انتظار کرتا ہے، ماں بیٹے کی دعا کا انتظار کرتی ہے، بیٹا ماں کی دعا کا انتظار کرتا ہے، بیٹا باپ کی دعا کا انتظار کرتا ہے، دوست کی دعا کا انتظار کرتا ہے۔ وہ قبرستان میں چلے جایا کرو، ایک بار اپنے عزیزوں کی قبر پہ جا کر کے قرآن کی تلاوت کر دیا کرو۔ یاد رکھنا ہر چیز موبائل پہ نہیں ملے گی۔ آج میری قوم کے نوجوانوں کو دیکھو 2.5 گھنٹے کی فلمیں بیٹھ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ آج فجر کی نماز پڑھی ہے چلو 10 منٹ قرآن کی تلاوت کر لیں۔ آج ہر وقت ہمارے گھروں میں گانوں کی باتیں، آج ہمارے گھروں میں ہر وقت فلموں کی باتیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، نبی نے فرمایا گانا دل کے اندر ایسے نفاق پیدا کر دیتا ہے جیسے پانی گھاس کو پیدا کر دیتا ہے۔ آج کتنے گھروں میں گانے بج رہے ہیں، آج لوگ گانوں میں بلوٹوتھ لگا کر کے اور گانے سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، فلمی ڈائیلاگ سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر رونا رویا جا رہا ہے کہ آج ہم پریشان بہت ہیں، ہماری زندگی پریشانی میں گزر رہی ہے۔ جب بھی کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، تم نے کیا سمجھا کہ ایک بار جلسے میں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دو گے تو جنت مل جائے گی؟ جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج ہم نے سوچ رکھا ہے۔ اگر جنت ملنا اتنا آسان ہوتا تو اپنے وقت کے عثمان غنی کو دیکھو جن کو دنیا میں نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی، جن کو دنیا میں نبی نے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ ارے جب نبی کی بارگاہ میں غزوہ تبوک کے موقع پہ اس وقت جو درہم و دینار نبی کی بارگاہ میں لا کر کے عثمان غنی نے رکھے تھے تو ایک اونچا ڈھیر لگ گیا تھا، نبی ان درہم و دینار کو اچھالتے جاتے اور ارشاد فرماتے آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تب بھی جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، وہ حضرت عثمان غنی جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری ملی، اور یہ مقام کسی اور صحابی کو نہیں ملا جو حضرت عثمان غنی کو ملا ہے کہ نبی کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہے۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں اللہ مجھے 40 بیٹیاں
बेटियां देता और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी होती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। इतना बड़ा मकाम जिस शख्सियत का हो, जिसे दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली हो, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली हो, उनके अंदर खौफ खुदा का आलम देखिए। जब जब कब्रिस्तान से गुजरते खड़े होकर इतना रोते, आंखों से आंसू निकलते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप इतना क्यों रोते हो? आप तो नबी के दामाद हो, आप तो सहाबी रसूल हो, आप तो खलीफा सोम हो, आप इतना क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी का जवाब सुनो। आप फरमाते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो इंसान आगे उसके लिए आसानियां है, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना है। मेरे इमाम का वो शेर कि उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव ऐन मझधार है क्या होना है। अल्लाह अकबर। आज हमारे नामे आमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं है जिस पे हम सीना तान करके ये कहे कि ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। आज तो दिखावा ज्यादा चल रहा है। आज इंसान नमाज पढ़ रहा है तो दिखावे के लिए पढ़ रहा है। अब तो आदमी हज और उम्रे में भी दिखावा करने लगा। आज तो हज और उम्रे क्या हो रहे हैं, आज तो पूरा इंटरनेट आप जाकर के देखिएगा, कैमरा हाथ में ले लिया, मोबाइल हाथ में ले लिया, तवाफ करते हुए वीडियो बनाई जा रही है। अल्लाह अकबर। आबे ज़मज़म पीते हुए भी कैमरा चालू है। इधर याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, जिसका सबूत नस्से कतई से होता है, वक्ती तौर पे कितना भी लेप लगाया जाए, लेकिन अगर उसको नबी ने हराम कर दिया है तो वो हलाल नहीं हो सकती है। ये अपने ज़हन में बिठा लीजिएगा। ये उलमाए किराम से आप सुनते आ रहे हो, जहां खाना काबा के अंदर, हरम शरीफ के अंदर एक नेकी का सवाब 1 लाख नेकियों के बराबर है, वहां एक गुनाह का गुनाह भी तो 1 लाख गुनाह के बराबर है। यही वजह है कि हाजी साहब हज करके आए, जैसे गुनाहों की पोटली लेकर के गए वैसे ही वापस लेकर के चले आए। उम्रा करने के लिए साहब गए, पूरा उम्रा यूट्यूब की नजर कर दिया, पूरा उम्रा जो है वो फेसबुक की नजर कर दिया गया, पूरा उम्रा जो है वो वीडियोग्राफी की नजर कर दिया गया। ये हालात है आज हमारी कौम के। लाखों रुपये खर्च करके अरे वहां किस्मत वाले पहुंचते हैं, वहां नसीब वाले पहुंचते हैं। अरे उस दरबार में हर एक को पहुंचना नसीब नहीं होता है। जिसे नबी बुलाते हैं वो नबी की बारगाह में जाते हैं। ये मोबाइल तो तेरे साथ में आ जाएगा, ये मोबाइल तो तेरे साथ रहेगा, लेकिन किस्मत ने क्या पता साथ दिया या नहीं दिया। उस दरबार में जाकर के दुनिया भूल जाता, दुनिया से बेनियाज हो जाता और रब की बारगाह में इबादत करता, नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ता और ये अपनी किस्मत से नाज करके कहता कि ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाएंगे बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूरान के दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गुम्बदे खजरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे उम्रे हज फेसबुक की नजर कर। आज अगर हल्की सी खून बच जाए ना हमारे मोबाइल में, नमाज पढ़ते वक्त खुशू खत्म हो जाता है हजरत, खुशू खत्म हो जाता है। पता नहीं किसका खून आया, जहन बट गया और वो मोबाइल लगा हुआ है। क्या खुशू होगा वहां, क्या खुशू होगा। अल्लाह अकबर। उस दरबार में जब यजीद बुस्तामी जाते थे तो अपनी सांसें रोक के जाते थे। आला हजरत अजीमुल बरकत पहुंचे तो पुकार के कहते हैं कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। मदीने शरीफ की सरजमीन को देख के कहा तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। लेकिन हुआ क्या, दिखावा आ गया। आज अगर हम किसी गरीब की भी मदद करते हैं ना तो वो राशन तो उसके घर में बाद में पहुंचता है, पहले वो फेसबुक पे पहुंच जाता है।
غریب کی غربتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پھر رونا رویا جا رہا ہے، ہم پریشان بہت ہیں۔ اتنا یاد رکھنا، وہ پتا پیڑ سے گر جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ جانور ذبح کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ مچھلی شکار ہو جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، وہ گھاس کاٹ لی جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا حال مسجدوں میں جا کر کے دیکھو، عشاء میں دیکھو، فجر میں دیکھو، وہی گنے چنے 5-6 نمازی اللہ ماشاءاللہ۔ اور اگر یہیں پر آپ آج شام کو ہی دیکھ لیجئے گا کیا حال ہوگا، میں تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حالات ہیں آج ہماری قوم کے۔ ابھی میں مدرسے میں آیا، مدرسے کی چھت اتنی نیچی مجھے نظر آئی، کمرے چھوٹے چھوٹے نظر آئے، یہ حالات ہیں ہماری قوم کے۔ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپے ہم جلسوں میں خرچ کر دیتے ہیں، اور جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں نا مدرسے، جہاں سے مصلی پر کھڑے ہونے کے لیے ہمیں امام ملتے ہیں، ممبر پہ تقریر کرنے کے لیے خطیب ملتے ہیں، آج وہ جگہ ہماری سونی ہو گئی۔ مہاراجہ شریف سے پیغام اٹھا تھا، حضور نجیب ملت نے فرمایا تھا جلسے ہلکے کرو، مدرسے مذمت کرو، اپنے علماء مذمت کرو۔ آج مدرسے ویران کر دیے ہم نے، لاکھوں روپے خرچ ہوتے، کیا ایک خطیب سے کام نہیں چل سکتا آپ کا؟ کیا ایک شاعر سے کام نہیں چل سکتا آپ کا؟ ارے میں نہیں کہتا کہ پورا گاؤں یا پورے علاقے کے لوگ سننے کے لیے آئے، چند لوگ سنیں، اللہ کے ولی کی محبت میں آپ کام کریے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کریے، اپنے اماموں کو مضبوط کرو، اپنے مدرسے کے مدرسین کو مضبوط کرو، ارے مدرسے عالی شان کرو۔ یہ مدرسے جس دن بند ہو گئے نا، تم کو مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے امام کا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ علماء آپ جان رہے ہیں کیا ہے؟ یہ مدرسے ہی کی دین ہے، ہم جو تقریر آپ کے سامنے کر رہے ہیں نا، یہ مدرسے ہی کی دین ہے، سندل جلال پوری پڑھ کے گئے، یہ مدرسے ہی کی دین ہے۔ یہ مدرسے جس دن بند ہو گئے نا، اس دن دیکھنا آپ، جہاں جہاں سے مدرسے بند ہوئے وہاں وہاں سے اسلام مٹتا چلا گیا۔ مدرسے تمہاری ضرورتوں کا نام ہے، اپنے مدارس کی طرف توجہ کرو اور اپنے بچوں کو عالم دین یا حافظ قرآن بناؤ۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ بستی مردوں کی بستی ہے جس میں نبی کی شریعت کا ایک عالم موجود نہ ہو۔ آج پورے گاؤں میں جا کر کے دیکھو تو ایک عالم نصیب نہیں ہوتا۔ یہ حالات آج ہماری قوم کے ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے۔ یہ رونے روئے جا رہا ہے کہ پریشان بہت ہے۔ قرآن میرا فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، جتنے بادشاہ ہیں سب کا بادشاہ اللہ ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ بناتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور اللہ جس سے چاہتا ہے اس سے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے، سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس رب کی بارگاہ میں جھکیں۔ آج ہماری مسلمان نسل کو دیکھا جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے۔ ابھی عید کے موقع پہ ایک فلم ریلیز ہوئی تھی، قاضی صاحب 3-3 ہزار کے ٹکٹ خرید کے مسلمان بچے فرسٹ شو دیکھنے کے لیے گئے کہ اس کی فلم ہٹ کرائیں گے۔ 3-3 ہزار کے ٹکٹ خرید کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، عید کی نماز جلدی پڑی، ایک گاڑی پہ 3-3 بیٹھے اور وہ جا رہے ہیں ٹاکیز کی طرف۔ آج ان مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہو تو ان کے شوق ارمان دیکھو، ان کی بیاہ شادیاں دیکھو، اور اگر ان کی غریبی دیکھنا ہو تو مسجد کے امام دیکھو اور مدرسے دیکھو ان کے۔ آج ہم نے مدرسے ویران کر دیے، سنیما ہال آباد کر دیا، آج ہر گھر سنیما ہال بنا ہوا ہے۔ آج گھر کے اندر جس کا ریچارج ختم ہو جائے تو اتنی فکر سے کرتے ہیں کہ کہیں ایک قسط بھی کسی ڈرامے کی یا سیریل کی یا میچ کی نکل نہ جائے۔ یہ حالات آج ہماری قوم کے ہیں، پھر رونا رویا جا رہا ہے، ہم پریشان بہت ہیں۔ جب بھی کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، اپنے اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لو۔ رونے کا مقام ہے، مسجدوں میں آ جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ یہ دنیا چند دن کی ہے،
मरने के बाद कोई किसी के काम नहीं आता। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? जिसे आज व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर कई साले सवाब करेगी? जिसे आज घर में मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। अपने अपने नामे आमाल का मुहासिबा करो और अपने मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, आओ मस्जिदों में आओ, अपने रब की बारगाह में झुक जाओ, अपने रब की इबादत करो, अपने रब की बारगाह में रो गिड़गिड़ाओ। ये नहीं कि मुंह में पान गुटखा खा करके ये कहा फला जगह ऐसा हो गया, फला जगह ऐसा हो गया, इससे कुछ नहीं होगा। गुनाहों से माफी मांगो, तौबा करो, या अल्लाह मैं नमाज नहीं पढ़ता इसलिए आज परेशान हाल हूँ, या अल्लाह मैं रोजा नहीं रखता इसलिए आज मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। अपने अपने नामे अमाल का मुहासबा करो। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाने ना जमाने में दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। ये जिंदगी गुजारो तो नबी की शरीयत पे अमल करके गुजारो। चंद दिन की जिंदगी है, अगर फिल्में देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो बताओ कौन है जो हमारे काम आएगा? गाने सुनने वालों, मैंने रियाजुस सालिहीन के अंदर एक हदीस पाक पढ़ी, नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। आज ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं, आदमी सुने और एतकाद रख ले, यकीन रख ले उस पर तो उसका ईमान चला जाए। हमारी कौम के नौजवान सुन रहे हैं उन गानों को और गलियों में बजाते हुए भी नजर आते हैं। मैं इन गानों को यहाँ पर बताना पसंद नहीं करता, ये मिंबर रसूल है। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं, जरा सोचो वो कुफरिया गाने सुन के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली, मौत का तो कोई भरोसा नहीं, तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? अगर फिल्मों में कुफरिया डायलॉग सुनकर के खुश होकर के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो फिर बताओ फिर हमारे लिए कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा? इसी को आला हजरत कहते हैं, उनको रहम आए तो आए वरना वो करीम मां रहे क्या होना है। चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। तो अपनी आखिरत सवारो, अपने नामे अमाल का मुहासबा करो और मुत्तहिद होकर के रहो, एक होकर के रहो। ये आपसी झगड़े अपने खत्म कर दो, रब की बारगाह में झुक जाओ। अल्लाह राजी हो गया, उसका रसूल राजी हो गया, तुम दुनिया में भी सुकून से रहोगे, कब्र में भी सुकून से रहोगे और मैदान हश्र में भी सुकून से रहोगे। तो मैंने जो हदीस पढ़ी उसका तर्जुमा सुन लीजिएगा, बात बहुत आगे पहुंच रही है, मैं अपनी बात को खत्म करूं और ये सिग्नल भी हो गया मेरे लिए कि तकरीर को खत्म कर दिया जाए। करूं खत्म या बात पूरी कर दूं? सुने, नबी ने फरमाया अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अता उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। आदमी बीवी का कहना मानेगा, माँ की नाफरमानी करेगा, दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और बाप पे जुल्म करेगा। आगे नबी फरमाते हैं वरतफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद, और मस्जिदों में जोर जोर से बोला जाएगा, मस्जिदों में आवाजें बुलंद की जाएंगी। आज मस्जिदों में जोर से बोला जाता है कि नहीं, इमाम साहब 5 मिनट आगे बढ़ जाए जुमे के दिन, कोनों से आवाजें आने लगेंगी, अरे इमाम साहब घड़ी नहीं देखते, टाइम नहीं देखते, जोर जोर से आदमी बोलता है। और इमाम की तकरीर का मामला आ जाए, इमाम रखने का मामला आ जाए तो पूरा इलेक्शन कौम जो है वो उसी मस्जिद में लड़ा देगा। अगर एक दूसरी पार्टी वालों ने कहा इमाम पसंद है तो दूसरे कहेंगे नहीं हमको पसंद नहीं है। आज तो आदमी इमामत के मामले में भी इतना अफसोस होता है कि इतने अच्छे आलिम साहब से दर्सी सलाहियत थी उनकी, बस क्या है कि वो तकरीर जो है आहिस्ता आहिस्ता समझाने वाली करते थे। तो बस्ती वालों का फोन आया, हजरत कोई ऐसा इमाम भेजिएगा जो आपकी तरह तकरीर करने वाला हो। तो मैंने कहा इतने अच्छे आलिम साहब तो आपको मिल गए, बोले तकरीर नहीं कर पाते जुमे के दिन। आप इमामत के शराइत उलमा से पूछिएगा, किसी भी इमामत के जो 6 शर्तें हैं ना उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि अच्छी तकरीर करने वाला, ये है कि अच्छा कुरान पढ़ने वाला, आलिम, नबी की शरीयत का जानने वाला, मुसलमान हो, सुन्नी सही उल अकीदा हो,
سمجھ رہے ہیں؟ اچھا قاری ہو، یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ اچھی تقریر کرنے والا۔ تو اپنی مسجدوں کے جو امام ہیں نا، ان کو یہ نہ دیکھا کرو کہ اچھی تقریر کرنے والا ہے، بلکہ یہ دیکھا کرو کہ قرآن اچھا پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ نماز میں قرآن فرض ہے، قرات فرض ہے، وہ دیکھو جس سے تمہاری نماز قبول ہو۔ تو بتانا افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج ہماری حالات ایسے ہو گئے کہ اور کئی امام بلا لیتے، ایک کو رکھتے پھر باقیوں کا دل توڑ دیتے۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہوتا ہے۔ بعد میں کسی اس طریقے سے نذرانہ دے کے رخصت کر دیجئے گا کہ حضرت آپ کو ہم فون کر دیں گے، ہمارے یہاں بستی کا جیسا ماحول ہوگا تو کم سے کم دل تو نہیں ٹوٹے گا اس کا۔ اسی وقت کہتے ہیں ان کو رکھو باقی کو نہیں رکھے، تو عالم کو دل ٹوٹتا ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں روتے ہیں کہ حضرت اب کیا کریں، مسجدیں ہیں نہیں، امامت کرنے کی جگہ ملتی نہیں، کوئی کام ہم سے ہوگا نہیں، اب ہم کیا کریں، اپنے گھر کا کیسے گزارا چلائیں۔ یہ آج ہماری قوم نے ہمارے علماء کو تباہی کو اس دہانے پر پہنچا دیا۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک کی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آگے نبی فرماتے ہیں لبس الحریر، ریشمی لباس پہنا جائے گا، وشربت الخمور، اور شراب پینا عام ہو جائے گا، شراب پینا عام ہو جائے گا۔ آج شراب کی دکانوں پہ جا کے دیکھو تو داڑھی رکھ کر کے ٹوپی لگا کر کے شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کے بزرگ ہم نے دیکھے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شرابی کے بارے میں نبی فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم شرابی کو قبر میں دفن کر کے آتے ہو، اس کا چہرہ کعبے کی طرف کر کے آتے ہو، تم شرابی کی قبر کھول کے دیکھ لینا، اللہ اس کا چہرہ کعبے سے پھیر دیتا ہے۔ بتاؤ جس کا چہرہ کعبے سے پھیر دیا جائے، شرابی کا چہرہ مسخ کر دیا جاتا ہے، چہرہ بگاڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شرابی کا حال ہے۔ اور جوئے کھیلنے والے کے بارے میں آیا ہے کہ جواری جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے یہ ہاتھ خنزیر کے خون میں سنے ہوئے ہوں گے۔ بتاؤ ان ہاتھوں سے نبی سے مصافحہ کرنا ہے، ان ہاتھوں سے غوث اعظم سے مصافحہ کرنا ہے، ان ہاتھوں سے مولا علی سے مصافحہ کرنا ہے۔ کیا یہ ہاتھ اس لائق ہیں جوا کھیل کر کے کہ ہم اپنے نبی سے مصافحہ کر سکیں، مولا علی سے مصافحہ کر سکیں، غوث اعظم سے مصافحہ کر سکیں؟ کیا ہم ان کے سامنے کھڑا ہو سکتے ہیں؟ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، ہائے بگڑی تو کہاں آ کر ناؤ عین مجدار ہے کیا ہونا ہے۔ آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، نبی فرماتے ہیں گانے باجوں کے آلات گھروں میں سجا کر کے رکھے جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں ناچنے والی رقاصہ یعنی ڈانس پارٹیاں لا کر کے لوگ گھروں کے دروازوں پہ نچوائیں گے۔ آج شادیوں کا ماحول آتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا 50-50 ہزار کی ڈانس پارٹی آتی ہے، 1-1 لاکھ روپیے اس میں ڈانس پہ لٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ حال آج ہماری قوم کا ہو گیا ہے۔ نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا جس دن میری امت میں یہ 15 عادتیں آئیں گی انہیں چاروں طرف سے مصیبت گھیرے گی، چاروں طرف سے بلائیں گھیریں گی، چاروں طرف سے پریشانیاں گھیریں گی۔ آج یہ 15 سے زیادہ تو خصلتیں ہمارے اندر ہیں، ان میں سے کم ایک بھی نہیں ہے۔ آج بیاہ شادی کے موقع پہ اللہ نے بیٹا دیا تھا، اللہ نے نور نظر دیا ہے، اللہ نے چشم و چراغ دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے مولا کسی کے گھر میں تو چراغ جلانے والا نہیں ہے، تو نے مجھے میرے گھر میں چراغ جلانے والا تو دیا ہے، مولا تو نے مجھے بیٹے سے تو نوازا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس کی شادی سنت کے مطابق کرتے، لیکن بیٹا کیا ملا؟ ایسا لگتا ہے جیسے قدرتی بھیک مانگنے کا پرمٹ مل گیا ہو۔ اس کی شادی کا جب وقت آتا ہے تو آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے میرا ایک بیٹا ہے، اس کی اتنی پراپرٹی ہے، میں ایسے ہی اس کی شادی نہیں کروں گا، میرے پڑوس میں فلاں کو بیگانار ملی ہے، مجھے سفٹ چاہیے یا کریٹا چاہیے۔ اس طرح کی لمبی لمبی ڈیمانڈوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا سمجھتے ہو کہ ان بیٹی ایک باپ کے گھر میں جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں اسے رات کو نیند نہیں آتی ہے، غریب راتوں میں اٹھ کے روتا ہے یا اللہ کہاں سے اتنا پیسہ جمع کروں؟ کبھی منگنی کے نام پہ پیسہ لیا جا رہا ہے، کبھی دکھنور کے نام پہ کیش لیا جا رہا ہے، کبھی جہیز کے نام پہ کیش لیا جا رہا ہے۔ مسلم بیٹیاں گھروں میں آنسو بہاتی ہوں گی تو کیا میرے نبی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ کیا مدینے والے مصطفیٰ کو تکلیف نہیں پہنچتی
पहुंचती होगी। अरे मेरा नबी तो वो है, जंगे बदर में 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, उनमें मेरे नबी के सगे चचा हजरत अब्बास भी थे। उस वक्त कोई जेल नहीं थी जिसमें उन्हें कैद कर दिया जाता, मस्जिद नबवी के सहन में बिठा दिए गए, उनके हाथ कस के बंधे हुए थे। मेरे आका आराम के लिए तशरीफ फरमा हुए अपने हुजरे में, मेरे नबी के कानों में उनके कराहने की आवाज आई, उनके रोने की आवाज आई। नबी हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, तो मुस्लिम बेटियां जब बिस्तरों पे आंसू बहाती होंगी, जहेज की वजह से बेटियां अपनी गुर्बत पे आंसू बहाती होंगी, तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, मेरे नबी को कितना रंज पहुंचता होगा। याद रखना, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। अल्लाह ने बेटा दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। मेरे नबी ने जैसे अपनी बेटी फातिमा का सादा निकाह फरमाया है, ऐसे ही अपने बच्चों का सादा निकाह करो। नबी ने फरमाया है जो निकाह को आसान करेगा मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। नबी इरशाद फरमाते हैं निकाह को आसान करो, जिना दुश्वार हो जाए, आज जिना आसान हो गया है, निकाह दुश्वार हो गया है। नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के बताए तरीके पे चलो और शादी सुन्नत के मुताबिक करो। आज शादियां क्या हो रही हैं, 500-500 की बारात लेके जाई जा रही है, 600 की बारातें जा रही है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। बात हुई थी 250 लोग बारात में आ जाएंगे, ये साहब 250 बढ़ा करके लेके पहुंच गए 500 बाराती। अब कहां से वो गरीब इंतजाम करे नाश्ते का, कहां से वो गरीब खाने का इंतजाम करे, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी रुसवाई से बचने के लिए कहां से कर्जा ला करके इन लोगों का पेट भराता है। और ये बाराती पहुंच के वहां खाने में आधा खाया आधा जमीन पे डाल दिया, आधा खाया आधा नीचे फेंक दिया। शादी जब समाप्त हो जाती है उसके बाद में आप देखिएगा कितना खाना बर्बाद हो जाता है, कैसे खानों के रोटी के ढेर लग जाते। अल्लाह अकबर, क्या इसका हिसाब नहीं देना है कयामत में, क्या इसका जवाब नहीं देना कयामत में। याद रखना प्यारे मुसलमानों, हर चीज का जवाब कयामत के दिन देना है। जितना हाजत है उतना खाओ, बाद में हाजत बचे तो और ले लो। ये नहीं कि जो भी डोंगा आया सारे रैक पीस अपने आगे उतार दिए, बाद वाले को कुछ दिया ही नहीं। ये हालात अगर रहे तो याद रखना अगर तुम किसी मुसलमान के ऐबों को छुपाओगे तो अल्लाह तुम्हारे ऐबों को छुपाएगा। अगर तुमने किसी मुसलमान के ऐबों को जाहिर किया तो अल्लाह तुम्हारे ऐबों को जाहिर फरमा देगा। इसलिए मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि अगर किसी के यहाँ बेटी की शादी में जाओ तो अपने घर से कुछ जरूर खा के जाया करो थोड़ा, ताकि उस गरीब बेचारा कहां से जमा करता है और बारातियों के सामने हाथ जोड़ के कहता है खाने में कोई कमी हो तो माफ कर देना, मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। उस गरीब की गुर्बत का मजाक मत उड़ाना, किसी के खाने को घर पे उसके जाकर के बर्बाद मत करना। शादी सुन्नत के मुताबिक करना और ऐसी शादी करना। नबी ने फरमाया निकाह मस्जिद में होना चाहिए। आज निकाह मस्जिदों में नहीं होता है, आज निकाह शादी हाल में होता है, कहीं कहीं निकाह मंडप में होता है, कहीं निकाह किसी के घर पे होता है। अरे मस्जिद में निकाह होने का फायदा क्या है? मस्जिद में निकाह होने का फायदा ये है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, उस निकाह में अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि मस्जिद के अंदर निकाह होने में ये फायदा है कि मस्जिद में कोई नापाक दाखिल नहीं होता है बल्कि पाक दाखिल होता है। उस निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, जितने शामिल होंगे वो सब पाक होंगे, और जहाँ पाक होते हैं वहाँ अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। बच्चों की शादी सुन्नत के मुताबिक करो, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। आज ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने हमारे मुस्लिम मुआशरे को तबाह कर दिया। कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं। अल्लाह अकबर, कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी और खुदकुशी कर करके दुनिया से चली गईं। चंद दिन की ये दुनिया है, अल्लाह को राजी कर लो, रसूल को राजी कर लो। आज जिनके उर्स पाक में आप आए हो, मीरा शहीद रहमतुल्लाह अलैह, याद रखना ये इनको आज जो दुनिया याद कर रही यूं ही नहीं कर रही है, ये अच्छे काम करके दुनिया से गए हैं तब हम इनको याद कर रहे हैं।
غازی دولہ کو دنیا یوں ہی یاد نہیں کرتی ہے، وہ اچھے کام کر کے دنیا سے گئے تبھی دنیا ان کو یاد کر رہی ہے۔ آج حاضری دینے گیا تھا تو اتنی بھیڑ تھی، مجمع تھا، میں حیرت میں پڑ گیا۔ یہ وہ دربار ہے جہاں پر ہر وقت آپ کو بھیڑ ملے گی۔ یہ غازی دولہ کا وہ آستانہ ہے جہاں ہر وقت منگتوں کی بھیڑ ملے گی۔ مسلم سے زیادہ غیر مسلم وہاں نظر آ رہے ہیں، اور میرے غازی وہ ہیں جو بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک کی جھولی کو بھر رہے ہیں۔ اس دربار میں میں نے ان کی لسٹ پڑھی تھی جنہوں نے شفا پائی، اندھوں نے آنکھیں پائی، سفید داغ والوں کو شفا ملی، کوڑیوں کو شفا ملی، تو اس میں مجھے مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم نظر آئے۔ میرے غازی میاں سے جو بڑا ہی پیار رکھتے ہیں، یقیناً لاج ان کی سید سالار رکھتے ہیں، اور مریض آئیں شفا پائیں، شفا پا کر چلے جائیں، مریضوں کے لیے غازی کھلا دربار۔ تو یہ غازی دولہ ہے، اور 1021 سال ہو گئے، جیسا میں نے پوسٹر میں دیکھا تھا، حضرت کو شہید ہوئے، اور 1021 سال ہوئے ہیں سید سالار مسعود غازی کو شہید ہوئے۔ یہ 1021 سال، 1-2 سال میں آدمی اپنے عزیزوں کو بھول جاتا ہے، قبر کا نام و نشان تک پتہ نہیں ہوتا، لیکن آج بھی دنیا بہرائچ میں کھینچی چلی آ رہی ہے۔ آج بھی دنیا غازی پاک کے آستانے پہ حاضری دینے کے لیے پریشان ہے، تو ہم سو کے نہیں اٹھ پاتے جب تک کتنے پھول غازی پاک کے آستانے پہ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس کا نام مٹنے نہیں دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا نام ڈال دیتا ہے۔ جو اچھے کام کر کے جاتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچا کے جاتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچا کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام اندھیرے میں نہیں رہنے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور ان مزاروں پہ ضرور جایا کرو، حاضری دینے ضرور جایا کرو، یہی میری آخری بات ہے۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی جس کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں۔ نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن، نبی نے فرمایا مثال دیتے ہوئے کہ تم کیا اپنا حق لینے کے لیے ایک دوسرے سے لڑو گے؟ جو اللہ کے ولی رب کی بارگاہ میں جھگڑیں گے، کہیں گے مولا ہمارے وہ ساتھی کہاں گئے جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے تھے، ہمارے ساتھ پیتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے؟ اعمال بدعمالی کی وجہ سے ان کو جہنم کا حکم ہو جائے گا، وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر جہنم کی آگ کو حکم دے گا کہ ان کے چہروں کو مت جلانا۔ جہنم کی آگ کسی کے گھٹنے تک ہوگی، کسی کی تلبے تک ہوگی، لیکن چہرہ کسی کا نہیں جلے گا۔ یہ چہرہ سلامت کیوں ہوگا جہنم میں؟ جس کے دل میں 1 درہم کے برابر بھی ایمان ہے، اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جس کے دل میں آدھے درہم کے برابر ایمان ہوگا، اسے بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جس کے دل میں 1 ذرے یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، بشرط کے ایمان والا ہو، بشرط کے ایمان والا ہو۔ اگر گناہ کیے ہیں، بدعمالی کی ہے، تو ان کی سزا جہنم میں بھگتے گا، اور ایمان ہے اس کے پاس میں تو کسی کی سفارش سے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ جنت میں اولیاء کرام کو حکم ہوگا تم جنت میں جاؤ، وہ کہیں گے مولا ہم ایسے نہیں جائیں گے، وہ ہمارے ساتھی کہاں گئے؟ تو رب فرمائے گا وہ تو جہنم میں ہے۔ وہ کہیں گے مولا ہم ان کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ رب حکم دے گا جس کو پہچانتے ہو اس کو جہنم سے نکال۔ یہاں حدیث کے جملے پہ غور کرنا، جسے پہچانتے ہو اس کو جہنم سے نکال لاؤ۔ وہ جائیں گے اور جس کو پہچانیں گے اس کو جہنم سے نکال کے لے آئیں گے۔ پھر رک جائیں گے، رب فرمائے گا اب کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہیں مولا ابھی کچھ اور رہ گئے ہمارے ساتھی۔ وہ پھر جائیں گے اور جس کے دل میں آدھے درہم کے برابر ایمان ہوگا اس کو بھی پہچانیں گے اور نکال کے لے آئیں گے۔ بتانا مقصد یہ ہے جسے پہچانیں گے اسے جہنم سے نکال کر کے لے آئیں گے۔ یہاں پہنچ کے میں یہ بات آپ کو بتا دوں، مزار شریف پہ جایا کرو، حاضری دینے جایا کرو، میرے غازی دولہ کے آستانے پہ جایا کرو، تاکہ جان پہچان بنی رہے۔ اب میں پہلی بار آپ کی بستی میں آیا، جنہوں نے مجھے دیکھا انہوں نے وہ مجھے پہچان لیا، اور جب میں پہلی بار آیا تو مجھے کسی نے نہیں پہچانا۔ میں اسی بات
سوال کو لے کر کہوں کہ آپ نے مجھے پہچانا کیوں نہیں؟ آپ کہو کہ مولانا بار بار آتے تو پہچان بنی رہتی، تو ایک بار آتے ہماری بستی میں تو جان پہچان بنی رہتی، اب آپ آئے ہی پہلی بار ہو تو ہم آپ کو کیسے پہچانے؟ اب اس کے بعد جب بھی آؤ گے ہم آپ کو پہچان لیں گے۔ اللہ اکبر، میں سمجھ گیا کہ بار بار جانے سے پہچان بنی رہتی ہے، ان مزاروں پہ جایا کرو تاکہ جان پہچان بنی رہے، اور اگر بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے تو پروردگار عالم غازی دولہ کے وسیلے سے جہنم سے نکال کر کے ہم کو جنت عطا کرائے گا۔ بے شک سبحان تو یہ اللہ۔ ایسی بلندیوں کے میناروں پہ جائیے، اٹھ کر زمین سے چاند ستاروں پہ جائیے، عظمت جو چاہتے ہو میرا مشورہ سنو، اللہ کے ولی کے مزاروں پر، اللہ والوں کے آستانوں پہ جایا کرو تاکہ جان پہچان بنی رہے، تاکہ جان پہچان بنی رہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے، وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ بہت ساری سیرت غازی پاک کی بیان کرنا تھی لیکن وقت نے اجازت نہیں دی، 2 بجے اب اس سے اوپر پروگرام کی اجازت بھی نہیں ہے، اور حضرت نے جیسا کہ کہا تھا 2 بجے تک، مولانا ایوب صاحب نے کہ 2 بجے تک پروگرام چلنا ہے، 2:01 ہو گیا۔ انشاءاللہ کبھی زندگی نے وفا کی، میری تقریر انٹرنیٹ پہ غازی پاک کی شان میں ہے، کبھی دل کرے آپ کا تو اس کو سن لینا۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہوئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیب پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زندگی سواریے، دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے، کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ رہی کہیں تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔